بسم اللہ الرحمن الرحیم مركز العلوم والحكم للدعوة والإرشاد. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه فنعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فقال الله عز وجل فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وقال عليه الصلاة والسلام إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبقوا عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. صدق الله ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم. عزیز دوستو اور ملت اسلامیہ کے پاسبانوں اور محترم خواتین اسلام، میں سب سے پہلے اللہ رب العزت کے بارگاہ میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہم اور آپ کو رمضان کے ان مبارک راتوں میں عبادت کرنے کی توفیق بخشی اور رمضان کے ان مبارک راتوں میں دینی باتیں سننے کے لیے ان جیسے مبارک مجالس میں مسلسل جمع ہونے کی توفیق بخشی. اور میں اللہ رب العزت کے بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی جیسے ہم اور آپ کو اس مبارک مجلس میں جمع کیا ہے اسی طریقے سے ہم تمام کو جنت الفردوس میں جمع کریں. آمین یا رب العالمین. رمضان کا یہ ایسا مہینہ ہے جس کے اندر عبادات کو اللہ تعالی بندوں سے زیادہ چاہتا ہے. اس وجہ سے اللہ تعالی ان راتوں میں عبادات کا اجر ایک دگنا نہیں دو دگنا نہیں بلکہ بڑھ چڑھا کر 70 سے زیادہ گنا اجر دیتا ہے، کیونکہ اللہ رب العزت چاہتا ہے کہ مومنین رمضان کے ان مہینوں میں ان دنوں میں عمل کریں، کثرت سے ثواب کمائیں. اسی لیے ہم جب تاریخ پڑھتے ہیں تو ہمارے سامنے ایسے علماء بھی آتے ہیں جن کے تعلق سے کہا جاتا ہے کہ یہ سال میں 6 مہینے رمضان سے پہلے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو رمضان کا مہینہ نصیب فرما. کثرت سے دعا کیا کرتے تھے اور جیسے رمضان گزر جاتا ہے اس کے بعد کے 6 مہینے ان لوگوں نے جو رمضان میں عمل کیے، جو عبادات کی، اس کی قبول ہونے کے لیے کثرت سے دعا کیا کرتے تھے کہ اللہ ہم نے رمضان کے مہینے میں اتنے مرتبہ قرآن پڑھا ہے، اتنی نمازیں پڑھی ہے، اتنے مرتبہ ہم نے محنتیں کی ہیں، اتنا صدقہ ہم نے کیا ہے، زکوٰۃ اتنا ہم نے ادا کیا ہے. اے اللہ ان تمام چیزوں کو تو قبول کر لے، اے اللہ ان تمام چیزوں کو تو اجر سے نواز. یہ دعا کیا کرتے تھے. تو رمضان کی رات جیسی آپ لوگ جانتے ہیں بڑے مبارک رات ہیں، لیکن ان راتوں میں عشر الاواخر آخری کے 10 راتوں کی اہمیت کچھ اور ہے. حدیث میں آتا ہے اذا جاء العشر الاواخر، اگر آخری کے 10 رات رمضان کے آ جائیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کمر کو کس کر باندھ لیتے ہیں، اپنے گھر والوں کو اٹھاتے ہیں اور رات بھر عبادت میں مصروف رہتے ہیں.
اور ایک دوسرے حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں تحروا العشر الاواخر لیلۃ القدر فی العشر الاواخر، اے لوگوں آخری کے 10 راتوں میں تم لوگ لیلۃ القدر کو تلاش کرو۔ ایک دوسری حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ آپ لوگ لیلۃ القدر کو طاق راتوں میں آخری کے 10 دن میں تلاش کیا کرو۔ تو مختلف قسم کی روایتیں آئی ہیں، اسی لیے اہل علم کہتے ہیں کہ آدمی کو چاہیے کہ آخری کے 10 دن پورے کے پورے رات میں عبادت کریں، کثرت سے محنت کریں، ان 10 راتوں کو بھی کیا کریں، عبادت میں مصروف رہیں ان 10 راتوں میں، تاکہ آپ کو کوئی نہ کوئی ایک رات میں لیلۃ القدر مل جائے۔ اور لیلۃ القدر اس کے تعلق سے اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے، ایک مستقل سورت نازل کی ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر کی رات میں نازل کیا ہے، اور تم کیا جانتے ہو لیلۃ القدر کیا چیز ہے؟ لیلۃ القدر وہ رات ہے جو 1000 مہینے سے بھی بہتر ہے، جس رات میں اللہ تعالیٰ اپنے ملائکہ کو مسلسل نازل کرتا ہے، اور خاص طور پر اس رات میں جبرائیل علیہ السلام بھی تشریف لے کر آتے ہیں، اور یہ رات بڑی بابرکت کی ہے، سلامتی کی ہے، اور یہ رات فجر سے صادق تک رہتی ہے۔ تو یہ مختصر لیلۃ القدر کے تعلق سے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے 1 مہینے سے بھی زیادہ، مطلب 1000 مہینے سے بھی زیادہ اس کے اندر ثواب موجود ہے۔ 1000 مہینے سے بھی زیادہ، 1000 مہینہ نہیں، اس سے بھی زیادہ۔ مطلب یہ ہے کہ اگر بندے کی عبادت اللہ تعالیٰ کو پسند آ جائے اور اسے اللہ تعالیٰ 1000 مہینے سے بھی بڑھا کر، ہو سکتا ہے وہ 10,000 مہینے ہوں یا پھر 1,00,000 مہینے ہوں، اللہ کی نظر میں سب کچھ کم ہے، آسان ہے، اس کے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ تو ان راتوں میں اگر کوئی آدمی لیلۃ القدر کو پالے تو بہت بڑا نصیب والا آدمی ہے۔ اور یہ رات جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم احادیث میں فرماتے ہیں من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، اگر کوئی آدمی لیلۃ القدر کی ان راتوں میں ایمان کے ساتھ اجر طلب کرتے ہوئے اللہ کی عبادت کرے، قیام کرے، ایسے آدمی کے پچھلے پورے کے پورے گناہ معاف۔ لیلۃ القدر کے اور ڈھیر سارے فضائل نبی صلی اللہ علیہ وسلم احادیث میں بیان کیے ہیں۔ تو یہ بڑا ہی محتپون اور بڑا ہی اہم موقع ہے اور سب سے بہترین رات ہے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم لوگ پورے ان راتوں میں محنت کریں، اور یہ رات گارنٹی نہیں ہے کہ یہ رات جو ہے فلاں ایک تاریخ میں متعین ہے، جیسے بعض لوگ کہتے ہیں کہ 27ویں رات، نہیں۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ آدمی کو چاہیے کہ آخری کے 10 دن 10 راتوں میں محنت کرے، اس میں کہیں ایک رات اسے مل جائے تو بہت بڑی نصیب کی بات ہے۔ اور دوسرے حدیث میں آتا ہے کہ اس رات کی دعائیں آدمی کرے تو ضرور یہ دعائیں اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے، اور اس رات کی عبادتوں کو اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے۔ جی اکثر و بیشتر ہم لوگ دیکھتے ہیں لوگ یہ رات کے نام سے اپنے جو ہے اوقات کو بیکار کرتے ہیں، گلیوں میں، نکڑوں میں، کوچوں میں، مساجد میں کھڑ کر بہت دیر تک باتیں کرتے رہتے ہیں، نام لیلۃ القدر کا ہوتا ہے لیکن کام کچھ بھی نہیں۔ جی بہتر یہ ہے کہ آدمی کسی مسجد میں چلے جائے یا پھر کسی ادارے میں چلے جائے اور رات بھر عبادت میں مصروف رہے، کثرت سے نماز پڑھے، اگر نماز نہیں پڑھ سکتا آدمی تو کم از کم قرآن کی تلاوت کرے، اور قرآن کی تلاوت کرنے کے بعد زیادہ سے زیادہ وقت دعا میں مصروف رہے۔ آدمی ہاتھ اٹھا کر اللہ کے بارگاہ میں گڑ گڑائیں، اور دعا کرنے کا یہ طریقہ ہے کہ آدمی سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی تعریف کرے، اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے، اور اس کے بعد سب سے پہلے اپنے دین کے لیے دعا کرے، اپنے والدین کے لیے دعا کرے، اپنے دوست احباب کے لیے دعا کرے، امت مسلمہ کے حالات پر اللہ تعالیٰ سے جو ہے اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں گڑ گڑائیں، ان حالات کی درستگی کے لیے دعا کریں،
اور اس کے بعد آدمی اپنا خاص مسئلہ پیش کرے. اور جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں کہتے ہیں ان اللہ لا يقبل عن قلب غافل، اللہ تعالی غافل دل والے، جو آدمی غفلت میں ہے، دعا کرتا ہے، ہاتھ اٹھایا ہے، کچھ نہ کچھ مانگ رہا ہے، ایسے آدمی کی دعا قبول نہیں کرتا. دعا وہ مقبول ہے جس میں آدمی زیادہ سے زیادہ کنسنٹریٹ کرے، غور سے مانگے، اور دعا آدمی جب مانگے تو گڑ گڑائے، اصرار کرے. اور اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے کہ بندہ ہاتھ اٹھائے، دعا مانگے اور اس دعا میں گڑ گڑائے. جیسے بچہ، چھوٹا بچہ اس کے باپ کے پاس کوئی چیز پوچھ کر روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، کبھی قمیض پکڑتا ہے، کبھی جو ہے اس کا ہاتھ پکڑ کر کھینچتا ہے، تڑپتا ہے، کہتا ہے کہ ابا جان وہ چیز لے کے دے دو، اس سے کئی درجے کم اللہ کے بارگاہ میں بندہ گڑ گڑائے، جی دل میں وہ احساس پیدا کرے، دل کو زندہ کرے. اور گناہ کی تلافی، استغفار میرے دوستوں، گناہ کی سے مغفرت، گناہ سے معافی بخش لینا، یہ کیا ہے؟ اس راتوں کا شعار ہے. اسی لیے حضرت عائشہ کی حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آتا ہے کہ یہ ان راتوں میں خاص طور پر ایک دعا پڑھتے تھے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا یا کریم. اے اللہ تو سراپا معاف کرنے والا ہے اور تو معاف کرنا پسند کرتا ہے، تو لہذا اے میرے رب میرے گناہوں سے مجھے بچا، میرے گناہوں کو معاف کر، بلا شبہ تو بڑا ہی بزرگ ہے. تو یہ راتوں کا شعار، یہ راتوں کا سلوگن ہمارا یہ ہونا چاہیے کہ ہم کثرت سے ہمارے گناہوں کی معافی مانگے اللہ کے پاس. ابن عباس بہت بڑے صحابی ہیں، ترجمان القرآن، بہت بڑے مفسر ہیں. ان سے پوچھا گیا کہ آپ اگر کوئی دعا مانگنا چاہیں تو کیا دعا مانگیں گے؟ تو کہتے ہیں کہ میں میرے گناہ کی مغفرت چاہوں گا، کوئی دوسری چیز نہیں. ایک بہت بڑے متقی گزرے جن کا نام سفیان الثوری ہے، وہ کہتے ہیں کہ مجھے جنت کی کوئی خواہش نہیں ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ کم از کم دوزخ سے بچ جاؤں، دوزخ کے اس عذاب سے، اس آگ سے، اس پریشانیاں سے، اس علم سے، اس جو ہے پریشانی سے، اس مصیبت سے اللہ تعالیٰ مجھے بچا لے، یہ میری خواہش ہے. تو میرے دوستو، گناہیں ایسی چیزیں ہیں جو آپ کے پورے مسائل کو روک دیتی ہیں. ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، زمین میں، خشکی میں اور تری میں جتنے بھی فتنے ہیں یہ سب لوگوں کے ہاتھ کے کیے ہوئے کرتوت ہیں، بندوں کے گناہ ہیں. اگر بندے کثرت سے گناہ کرتے ہیں تو بارش رک جاتی ہے، جانور اس پر بددعا دیتے ہیں. گناہ کرنے والے کو کوئی مخلوق پسند نہیں کرتی، اور گناہ صرف انسان اور جن کرتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی مخلوق گناہ نہیں کرتی. اچھی طریقے سے یاد رکھیے. تو یہ راتیں گناہ کی مغفرت کے لیے، اپنے گناہوں کو پوچھنے کے لیے استعمال کیجیے میرے دوستو. اگر آپ کے گناہ معاف ہو گئے تو سمجھیے کہ آپ کا مسئلہ حل، آپ کی دعائیں مقبول. جس کی دعا اللہ تعالیٰ زیادہ قبول کرتا ہے وہ آدمی جس کے گناہ کم ہیں. ولی وہ آدمی ہے جس کے گناہ نہیں ہیں، کم ہیں. کثرت سے عبادت کرنا، ہزاروں رکعت، ہزاروں حج کرنا، وہ آدمی ولی نہیں بن سکتا جب تک وہ آدمی گناہوں سے نہیں بچ جائے، جب تک اپنے دامن کو گناہوں سے پاک نہیں کر لے، اپنے دل کو، اپنے نظر کو، اپنے زبان کو، اپنی شرمگاہ کو، ان تمام اعضاءوں کو گناہوں سے نہیں بچا لے، یہ آدمی مومن اور ولی متقی بن نہیں سکتا، چاہے اس کے انبار ہوں عبادات کے. لیکن اللہ کی نظر میں آدمی ولی نہیں ہے. ولی وہ ہے جو اپنے نفس پر کنٹرول کرتا ہے، اپنے آپ کو برائی سے بچاتا ہے. تو دنیا میں میرے دوستو کوئی ایسی ذات نہیں جو گنہگار نہیں ہے. کل بنی آدم خطا وخیر الخطائین التائبون. بنی آدم پورے غلطی کرنے والے ہیں، بنی آدم پورے غلطی کرنے والے ہیں. کوئی ایسا نہیں یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں دودھ کا دھلا ہوں، میں نے ایک بھی غلطی نہیں کی. نہیں، ہر آدمی غلطی کرتا ہے، ہر آدمی اس کے داون میں غلطیوں کا جو انبار ہے. لیکن سب سے بہتر آدمی وہ ہے جو غلطیوں سے توبہ کر لیتا ہے، وہی انسان ہے. اگر غلطی کرنے کے بعد اس غلطی پر اڑا رہے، یہ آدمی شیطان ہے، انسان نہیں. تو غلطی سرزد ہونا یہ انسانوں کے اندر موجود ہے، ہوں گے.
اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں فرماتے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم لوگ بندے، اگر تم لوگوں میں سے کوئی گناہ نہیں کرے تو ہم تم لوگوں کو مٹا دیں گے، ایسی قوم لائیں گے جو گناہ کرے گی اور پھر توبہ کرے گی، ہم ان کو معاف کریں گے۔ تو گناہ کرنا یہ کیا ہے؟ بنی آدم میں اصل چیز ہے، لیکن استغفار کرنا، توبہ کرنا، یہ اس سے بھی اہم چیز ہے۔ حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ کہتا ہے یا عباد انکم تذنبون اللیل والنہار وانا اغفر الذنوب جميعا فاستغفرونی اغفر لکم، اے بندوں تم لوگ رات دن گناہ کرتے ہو، ہاں جب تم لوگ گناہ کر لو تو غلطی کی تلافی کرو، معافی چاہو، اور ہم تم کو معاف کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو معاف کرنا بہت پسند ہے، اسی لیے ڈھیر سارے ایسے احادیث ہیں جس میں ہم کو معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف کرنا پسند کرتا ہے۔ تو ان راتوں میں میرے دوستوں آپ کا سلوگن یہ ہونا چاہیے کہ الاستغفار، کثرت سے استغفار۔ استغفار کے لیے کئی الفاظ ہیں لیکن سب سے بہترین استغفار سید الاستغفار ہے۔ اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی ابوء بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ یہ سب سے بہترین دعا ہے، اسے سید الاستغفار کہا جاتا ہے، تمام استغفاری کلمات میں سب سے چھوٹی کا درجہ رکھنے والا۔ کیا کہتے ہیں آپ؟ اللہم انت ربی لا الہ الا انت، اے اللہ تو میرا رب ہے، تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں، خلقتنی وانا عبدک، تو نے مجھے پیدا کیا، میں تیرا بندہ ہوں، خلقتنی وانا عبدک، اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک، اور اس کے بعد اے اللہ میں تیرے عہد میں ہوں۔ عہد کیا ہے؟ تیری بندگی ہے، تیری بندگی کر رہا ہوں، ہاں میں تجھ سے ڈرتا ہوں جو میں کر سکتا ہوں، مجھ سے اگر غلطی سرزد ہو جائے اے اللہ میں اس غلطی کو مانتا ہوں، تیرے بارگاہ میں گڑ گڑاتا ہوں، اس غلطی کا اعتراف کرتا ہوں۔ غلطی کا اعتراف کرنا میرے دوستوں یہ آدھا استغفار ہے، آدمی اپنی غلطی کا استقرار کر اللہ کے سامنے۔ جب یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں تھے، انہوں نے کیا کیا؟ کہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اے اللہ تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں، تو پاک ہے، تو مقدس ہے، تیرے اندر خامیاں کوتاہیاں، تیرے اندر کسی بھی قسم کے عیوب اور نقائص نہیں ہے، اے اللہ تو پاک ہے، ہاں میں ہوں جو ظلم کرنے والا ہوں، انی کنت من الظالمین، بلا شبہ میں غلطی کرنے والا ہوں۔ صرف یہ دعا کرنا تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کو مچھلی کے پیٹ سے رہا کر دیا۔ تو سب سے بہتر طریقہ استغفار میں یہ ہے کہ آدمی اپنی غلطی کو مانے، بولے کہ ہاں میں نے غلطی کی ہے، لیکن فإنہ لا یغفر الذنوب الا انت، تیرے علاوہ کوئی گناہوں کو معاف نہیں کر سکتا۔ دنیا میں کوئی ہے جو گناہوں کو معاف کرے؟ آپ کو مال دے کر مدد کر سکتے ہیں، آپ کے پریشانیوں کو دور کر سکتے ہیں، پیسوں سے انسان کی مدد کر سکتا ہے، لیکن گناہ معاف کرنا یہ اللہ کی خاصیت ہے، وہی معاف کر سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی معاف نہیں کر سکتا۔ تو یہ بہترین دعا ہے میرے دوستوں، اسے یاد کیجئے، اسے کثرت سے پڑھا کیجئے۔ اور استغفار جیسے بتایا ہمیں، یہ آپ کے تمام مصیبتوں کا حل ہے، پورے پریشانیوں کا حل ہے۔ کئی لوگ سوال کرتے ہیں ہم کثرت سے دعا کرتے ہیں، دعا قبول نہیں ہوتی ہے۔ کیسے قبول ہوگی جب آپ کے دامن میں ڈھیر سارے گناہ ہیں؟ گناہیں تمام قسم کی مصیبت کو لے کر آتے ہیں۔ تو استغفار کثرت سے کیا جائے، استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا ما لکم لا ترجون للہ وقارا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے تم لوگ کیوں استغفار نہیں کرتے؟ اگر تم لوگ استغفار کرو گے تو اللہ تعالیٰ آسمان کے دروازوں کو کھولے گا، تم پر بارش برسائے گا، اور تم لوگوں کو نیک صالح اولاد دے گا، تم کو مال دے گا۔ تم لوگوں کو کیا ہو گیا؟ تم لوگ اللہ تعالیٰ سے کیوں نہیں ڈرتے؟ اللہ تعالیٰ سے کیوں نہیں ڈرتے؟ تو استغفار تمام مشکلوں کا حل ہے میرے دوستوں۔ کہا جاتا ہے کہ آدمی تھا، وہ جو ہے بیکری میں کام کرتا تھا، اس کی بیکری تھی، لیکن آدمی جو ہے اپنی زبان میں ہمیشہ استغفاری کلمات، ہمیشہ استغفار پڑھتا تھا، استغفر اللہ جو بھی کرے استغفار کرتا تھا، کثرت سے استغفار کرتا تھا۔ یہ زمانہ وہ تھا جب امام احمد بن حنبل کو ان کے بس جو ہے ان کو ہوم ارسٹ کر دیا گیا تھا۔ وہ جو ہے
اپنی بستی سے نکل کر دوسری بستیوں میں چھپے پھر رہے تھے 3 سال تک. تو اتفاق سے ہوا یہ کہ یہ آدمی جو بیکری میں کام کر رہا تھا، امام احمد چھپ کے اس کی بیکری میں داخل ہو گئے. داخل ہو کر ایک کونے میں بیٹھ گئے، اور رات بہت سردی کی تھی تو تھوڑی گرمی محسوس کرنے کے لیے ایک جگہ جو ہے بیٹھ گئے تھے. تو آدمی جو بیکری میں کام کر رہا تھا استغفار پڑھ رہا ہے کثرت سے. تو امام احمد بن حنبل پوچھے کہ بھائی تو استغفار کیوں اتنے کثرت سے پڑھ رہا ہے؟ میں جب سے دیکھ رہا ہوں تو استغفار پڑھ رہا ہے، کنٹینیو پڑھ رہا. جی سعودی عرب کے جو بہت بڑے مفتی ہیں جن کا نام شیخ بن باز ہے، ان کے تعلق سے کہا جاتا ہے کہ اتنے کثرت سے استغفار پڑھتے تھے کہ اگر اپنی زبان کو روکنا چاہے رکتا نہیں تھا. اگر فون آ جائے استغفر اللہ کہتے رہے جی. وہ اپنے جو ہے کپڑوں کو نکال کر منہ میں ڈالتے، تھوڑی دیر کے بعد جب زبان رک جاتی نکال کر اس کے بعد فون میں بات کرتے. تو اتنی بار جو ہے تیزی سے وہ استغفار کیا کرتے. بہرحال یہ آدمی جو استغفر اللہ پڑھ رہا تھا تو امام احمد بن حنبل پوچھے کہ بھائی آخر کیا ماجرا ہے، اتنے کثرت سے استغفار پڑھنے کی کیا ضرورت ہے، تو نے ویسا کیا گناہ کر دیا؟ وہ آدمی بولا کہ میرے پورے مسائل کا حل اس میں ہے. جب بھی پریشانی آتی میں استغفار پڑھتا ہوں، اور جو بھی میں مانگا استغفار پڑھنے کی وجہ سے وہ پورے کے پورے مسائل اللہ تعالیٰ نے مجھے دے دیا، پورے کے پورے مسائل حل ہو گئے. تو امام احمد بن حنبل پوچھے اچھا اب تیرا مسئلہ کیا ہے؟ تو بیکری والا کہنے لگا کہ پچھلے کئی سال سے میری خواہش ہے کہ میں ایک مرتبہ امام احمد بن حنبل کو دیکھ لوں. کئی سال سے میری خواہش ہے، اسی لیے میں استغفار پڑھتا ہوں، لیکن اب تک جو ہے ان کا مشاہدہ نہیں ہوا، اب تک میں نے ان کو نہیں دیکھا. تو امام احمد بن حنبل بولے کہ دیکھو تمہارا استغفار اتنا پاورفل ہے کہ رات کی سردی رات میں اللہ تعالیٰ کھینچ کر لایا ہے مجھے اس بیکری میں، تو دیکھ لو میں ہی امام احمد بن حنبل. تو استغفار کا جو ہے میرے دوست ایسا جو ہے بہت پاورفل جو ہے معاملہ ہے. کہا جاتا ہے کہ عورت تھی، اس کا شوہر گزر گیا، اس کے چھوٹے چھوٹے بچے تھے، 4-5 بچے تھے. اب کا مسئلہ ہے تو گاؤں میں رہتی تھی، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، شوہر مر گیا، کیسے پالے گی؟ بہت پریشان تھی، کھانے کا کوئی ذریعہ نہیں، کوئی انکم کا ذریعہ نہیں. تو کسی نے اسے کہا کہ اے اماں جان تم کثرت سے استغفار پڑھو، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کچھ نہ کچھ حل آئے گا. تو کثرت سے استغفار پڑھتی تھی اپنے کام میں، جب بھی سوئے، جب بھی اٹھے، جب بھی موقع ملے استغفار استغفر اللہ واتوب الیک، اللہم اغفر لی، استغفر اللہ اتوب الیک، جی استغفر اللہ اتوب الیک کثرت سے پڑھتی تھی. کہا جاتا ہے کہ جب 6 مہینے گزر گئے تو حکومت کی طرف سے ایک پروجیکٹ کے لیے سینکشن ہوا، اور وہ پروجیکٹ کے لیے اس عورت کا گھر سب سے مناسب تھا. کوئی اور دوسرا علاقہ ایسا نہیں ہے، صرف اس عورت کی زمین جس میں وہ گھر تھا اس کا بہت مناسب تھا. تو حکومت آئی، بولی کہ تو جو مانگنا چاہتی ہے مانگ، ہم کو صرف زمین چاہیے. اسے جو ہے تقریباً 60 ملین ریال دے کر اسے جو ہے اس جگہ سے خالی کیا گیا، اور وہ جگہ جس کی کچھ بھی ویلیو نہیں تھی اسے 60 ملین ریال مل گئے تھے. وہ لے کر جو ہے شہر میں آئی اور پورے جو ہے مسائل اس کے الحمدللہ ختم ہو گئے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں کہتے ہیں میں کبھی کبھار میرے دل میں تنگی محسوس کرتا ہوں، فإنه ليغان على قلبي، میرے دل میں کبھی کبھار تنگی محسوس ہوتی ہے، فاستغفر الله 100 مرہ، وفي روایہ واستغفر الله 70 مرہ، میرے دل میں جب تنگی محسوس ہوتی ہے تو میں 100 مرتبہ استغفار پڑھتا ہوں. ہوتا ہے انسان کے ساتھ کبھی کبھار وہ جو ہے دل میں تنگی محسوس کرتا ہے، پریشانیاں محسوس کرتا ہے، کچھ بھی نہیں لیکن پریشان ہے، تو ایسے موقع پر استغفار پڑھیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں 100 مرتبہ استغفار پڑھتا ہوں. ایک روایت میں آیا ہے کہ میں 70 مرتبہ استغفار پڑھتا ہوں. تو میرے دوستو ان راتوں میں، ان مبارک راتوں میں کام ہمارا یہ ہے کہ ہم اللہ کے بارگاہ میں کثرت سے روئیں، گڑ گڑائیں، استغفار پڑھیں، مغفرت چاہیں. یہ اگر ہو جائے تو سمجھیے کہ آپ کے پورے مسائل انشاءاللہ حل ہیں. یہ چند باتیں تھی جس کا تعلق جو ہے آخری 10 دنوں سے تھا. اب چلیے ہم اصل موضوع کی طرف آگے بڑھتے ہیں. آج کے ہمارے رات کے محدث ہیں الامام الترمذی. امام ترمذی مشہور امام ہے جی، ہر آدمی جانتا ہے. فلاں روایت کس میں ہے؟ ترمذی میں ہے. کون روایت کے؟ ترمذی میں روایت ہے جی، بہت مشہور روایت ہے اور ان کی مشہور کتاب ہے، ہر آدمی جو ہے اسے لے کر پڑھتا ہے اور اس کے ٹرانسلیشنز بھی موجود ہیں. یہ امام ترمذی، ان کا نام تھا محمد بن عیسیٰ. یہ 209 ہجری میں پیدا ہوئے. ترمذ ایک بستی ہے ایران کے اندر، آج بھی ایران کے اندر ایک بستی ہے جس کا نام ہے ترمذ. وہاں سے ڈھیر ساری حجاج کرام آتے ہیں، ہم نے دیکھا ہے. ترمذ بستی ہے. 209 ہجری میں پیدا ہوئے اور
اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بچپن سے ہی ان کو علم حاصل کرنے کا بہت شغف تھا، تو شروع سے ہی علم حدیث میں مصروف ہو گئے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ امام بخاری کے سب سے خاص شاگرد تھے۔ امام بخاری نے ان کو تربیت کیا اور امام بخاری سے انہوں نے بہت سارا فائدہ اٹھایا۔ ایک بہت بڑے محدث ہیں، وہ کہتے ہیں امام ترمذی ایسے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے تاریخ میں انتہائی مہارت دی تھی، تاریخ میں، ہسٹری میں، اور اس کے بعد علم العلل، کل کے مجلس میں جو بات آئی تھی، علم العلل کے یہ بھی ماہر تھے، اور اس کے بعد انہوں نے ڈھیر سارے کتابیں لکھی، اور حفظ میں، حفظ کی پختگی میں، میموری پاور میں ان کی مثال دی جاتی ہے، ان کی مثال دی جاتی ہے۔ عام طور پر ان کی زندگی میں ایک واقعہ نقل کرتے ہیں محدثین، وہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ یہ مکے کو جا رہے تھے۔ مکے میں مکے کے لیے سفر جب شروع کیے جائے، راستے میں جو ہے ان کو کہا گیا کہ فلاں شیخ سفر میں ہے، اور بہت بڑے محدث تھے، تو امام ترمذی جو ہے ان کے پاس 2 ایسی کتابیں تھی جس میں اس شیخ کے روایتیں تھیں۔ تو امام ترمذی بولے کہ موقع اچھا ہے، ان کے پاس جا کر ایک کتاب دوں اور ایک کتاب ان کے سامنے پڑھ کر سناؤں۔ اس زمانے میں طریقہ یہ تھا کہ آدمی کسی شیخ کا کتاب لے تو کوشش کرتا کہ وہ کتاب اس شیخ کے پاس پڑھے، کتاب کسی شیخ کے پاس پڑھنا چاہیے۔ اور اگر کوئی آدمی صرف علم کتابوں سے حاصل کرے، کسی شیخ کے پاس، کسی عالم کے پاس جا کر علم حاصل نہیں کیا ہے، صرف اس نے اپنی کتابوں سے علم حاصل کیا ہے، ایسے آدمی کا علم صفر ہے۔ اسی لیے جو ہے محدثین کہتے ہیں من کان شیخہ کتاب کثرت اخطاء، اگر کوئی آدمی صرف کتابوں سے علم حاصل کرتا ہے، ایسے آدمی کے ڈھیر سارے غلطیاں ہوں گی۔ اور امام ذہبی کہتے ہیں ایسے آدمی کو علماء کی لسٹ میں شمار ہی نہیں کیا جائے۔ تو اس زمانے میں کوشش یہ ہوتی کہ آدمی جو بھی کتاب پڑھے کوشش کرتا کہ وہ جو کتاب کے مؤلف ہے اگر وہ مل جائے ان کے پاس جا کر وہ کتاب کو وہ دے کر پڑھ لیا کرتا تھا۔ تو امام ترمذی نے کہا کہ اچھا موقع ہے کہ میں جاؤں، جا کر ان کے پاس یہ چیز پیش کروں۔ آگے بڑھتے ہیں، وہ شیخ سے ملاقات کرتے ہیں اور شیخ سے بتاتے ہیں کہ میرے پاس آپ کی جو 2 کتابیں ہیں میں پڑھنا چاہتا ہوں۔ شیخ نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ دیکھیے سفر میں جی آدمی سفر کر کر جا رہا ہے، سفر کی کتنی مشقتیں ہیں، لیکن اس میں بھی کیا ہے ہمارے علماء وقت ضائع نہیں کیے، اور کبھی کبھار جو ہے سفر میں ڈھیر ساری کتابیں لکھی ہیں۔ سفر میں آدمی کے پاس فرصت نہیں ملتی، جی سفر میں تھکا ہوا رہتا ہے، لیکن ہمارے علماء نے سفر میں ڈھیر ساری کتابیں لکھی، ڈھیر سارے کی مشہور کتابیں۔ ابن القیم نے سفر میں 5 کتابیں لکھی، زاد المعاد جو 5 والیومز میں، طریق الہجرتین جو 2 والیوم میں، یہ سب سفر میں لکھے ہیں۔ جی سفر تعجب کی بات ہے، سبحان اللہ تعالیٰ جو ہے کیا قوتیں جو ہے ذاکرہ دیا ہو، کیونکہ وہ اپنے بستیوں میں مشغول رہتے، لکھنے کا موقع نہیں ملتا، درس و تدریس، کبھی کبھار قاضی ہوتے ہیں، کبھی کبھار مفتی ہوتے ہیں، ڈھیر سارے مسائل رہتے، تو وہ کیا ہے لکھنے ان کو فرصت نہیں ملتا تھا۔ جب بھی سفر میں جاتے فوراً قلم اٹھا لیتے، کاغذ میں لکھتے جاتے، ڈھیر ساری کتابیں سفر میں لکھا گیا۔ اور سفر کیا ہے ایک اہم طریقہ تھا علم پہنچانے کا اور علم لینے کا۔ تو یہ سفر میں ہوا تو امام ترمذی ان کے پاس گئے، بولے کہ میں آپ کے سامنے کتابیں پڑھنا چاہتا ہوں۔ امام ترمذی کو جو ہے کہا گیا کہ ٹھیک ہے پڑھیے۔ وہ جب کتاب اٹھائے دیکھ رہے ہیں کہ کتاب نہیں صرف خالی کاغذ ہے، پتہ نہیں غلطی سے کتاب سمجھ کر وہ صرف کاغذ رکھ لیے یا پھر جو ہے خالی کتاب تھا کر ایسے رکھ لیے، پتہ نہیں۔ جب کتاب ان کے سامنے اٹھائے دونوں کتابیں جو ہے کچھ بھی نہیں لکھا ہوا اس میں۔ تو شیخ بولے کہ بھائی کیا تم مذاق کر رہے ہو میرے ساتھ؟ تم نے کہا تھا تم نے میرے 2 کتابیں لکھی ہیں لیکن دونوں کتابیں خالی ہیں۔ تو امام ترمذی کو بہت جو ہے شرم آ گیا۔ امام ترمذی بولے کہ نہیں میں کتاب تو اٹھایا تھا لیکن پتہ نہیں کیا ہو گیا۔ تو شیخ بولے ٹھیک ہے پھر کبھی ملاقات کریں گے۔ اب امام ترمذی کی پریشانی یہ ہے کہ اگر یہ چلے جائیں تو دوبارہ نہیں ملیں گے، کہاں ملیں گے؟ اللہ کی زمین بہت وسیع ہے اور ڈھیر سارے اسلامی ممالک ہیں۔ تو بولے کہ نہیں آپ بچ جائیے، میں پوری کتاب حفظ سے پڑھتا ہوں، میں پوری کتاب حفظ سے پڑھتا ہوں۔ اور اس کے بعد پوری کتاب جو ہے حفظ سے پڑھنا شروع کی، اور پورے جب دونوں کتاب ختم کیے تو شیخ بولے کہ بھائی تو آنے سے پہلے مراجعہ کر کے آیا کیا؟ جی میرے پاس آنے سے پہلے ایک مرتبہ پوری کتاب مراجعہ کر کے آیا کیا؟ اگر مراجعہ کر کے بھی آئے تو 2 کتاب پڑھنا معمولی چیز نہیں ہے۔ یہ آج ہماری حالت یہ ہے کہ 3 آیتیں پڑھ لیں، سامنے استاد کے پاس سنانے کے لیے جائیں، 3 میں 2 آیت، 1 آیت میں غلطی ہے، 2 آیتوں میں جو ہے تجوید کی غلطیاں ہیں، یہ ہماری حالت ہے۔ اب دیکھیے دونوں کتابیں پڑھتے ہیں سامنے،
تو شیخ کہتے ہیں کہ کیا تم مراجعہ کر کر آیا؟ تو امام ترمذی غصہ گئے، نہیں مراجعہ نہیں کیا میں، اگر آپ چاہتے تو ٹیسٹ کیجیے۔ تو شیخ صاحب ان کو جو ہے 40 احادیث پڑھے ان کے سامنے، اور 40 بھی جو ہے وہ شیخ کی خاص روایت تھی، اور امام ترمذی سنے اور اس کے بعد جو ہے 40 روایتوں کو ایسے ہی دہرائے جیسے انہوں نے ان کو سنایا۔ امام صاحب بولے کہ میں نے تو جیسا آدمی کبھی بھی نہیں دیکھا۔ تو امام ترمذی کے تعلق سے آتا ہے، اور ان کے جو ہے ڈھیر سارے علماء تعریف کیے ہیں۔ ابن عزیر کہتے ہیں کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ترمذی کے ذریعے سے بہت بڑا احسان کیا ہے، ان کو اللہ تعالیٰ نے روایت میں مہارت دی اور فقہ میں مہارت دی۔ اور امام بخاری کہتے ہیں کہ میں جتنا تم کو فائدہ پہنچایا ہوں، تم سے اس سے کئی درجہ جو ہے میں فائدہ اٹھایا ہوں۔ اور جو ہے فن حدیث میں ایک مشہور فن ہے جسے کہتے ہیں فن جرح التعدیل، یہ بہت بڑا اہم فن ہے جس میں روات کے تعلق سے جتنے بھی راوی ہیں ان کے تعلق سے کہا جاتا ہے کہ صحیح ہے یا ضعیف ہے، ان کے اندر کیا خامیاں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے امام ترمذی کو اس فن میں مہارت دی تھی، اور اس کے بعد امام ترمذی کنیت میں، جیسے پہلے بتایا میں، کنیت میں غیر معمولی مہارت رکھتے تھے اور القاب میں غیر معمولی مہارت رکھتے تھے۔ اور ان کی جو کتاب ہمارے پاس موجود ہے اسے کہتے ہیں جامع الترمذی، اسے کہتے ہیں جامع الترمذی۔ ایک ہے سنن، ایک ہے جامع۔ احادیث کی کتابوں کے دو قسمیں ہیں، ایک ہے سنن، ایک ہے جامع۔ جامع وہ حدیث کی کتاب ہے جس کے اندر عقیدے کے بھی مسائل ہوں گے، سیرت کے بھی مسائل ہوں گے، فقہ کے بھی مسائل ہوں گے، اور جو ہے جہاد کے بھی مسائل ہوں گے، ہر قسم کے مسائل ہوں گے، اسے کہتے ہیں جامع۔ ایک ہے سنن، ایک ہے سنن جس میں صرف اور صرف فقہی مسائل ہوں، اور یہ کتابیں جو ہے کتاب الطہارہ، پیوریفیکیشن، بک آف پیوریفیکیشن سے شروع ہوں گی۔ تو یہ ترمذی کی جو کتاب ہے یہ جامع ترمذی ہے، سنن نہیں ہے۔ اس لیے آپ شروع میں دیکھیں گے، شروع میں ہی جو ہے عقیدے کے مسائل سے بحث کریں گے، اور اس کے بعد جو ہے فقہی مسائل میں آئیں گے۔ تو یہ کہ حدیث کے دو اہم تقسیم ہیں، آپ اسے ذہن میں رکھیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے امام ترمذی کو اتنی مہارت دی، وہ اپنی زندگی میں تقریباً 35 کتابیں لکھے، اور 35 کی 35 کتابیں مشہور ہیں۔ اور اس کے بعد ان کی ایک مشہور کتابیں ہے جسے کہتے ہیں شمائل ترمذی، ہر آدمی پڑھتے ہیں، جس میں جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیے مبارک تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے بولتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے لباس پہنتے تھے، اس کے تعلق سے پورے احادیث کو انہوں نے جمع کیا۔ شمائل ترمذی کے نام سے کتاب مشہور ہے۔ اور اس کے بعد امام ترمذی کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ اپنی کتاب میں نئے اصطلاحات استعمال کرتے ہیں۔ آپ بخاری کی کتاب، مسلم کتاب آپ دیکھیں گے تو کہا جائے گا کہ حدیث صحیح ہے، حدیث ضعیف ہے، حدیث حسن ہے، لیکن امام ترمذی کی خوبی یہ ہے کہ انہوں نے نئے اصطلاحات کو ایجاد کیا۔ ان کے پاس آپ پڑھیں گے تو ایک حدیث بیان کر کر کہیں گے کہ حدیث صحیح حسن، تین کہیں گے، حدیث صحیح بھی ہے، حسن بھی ہے، اور اس کے بعد جو ہے مقبول بھی ہے۔ ان کے نئے اصطلاحات تھی جو امام ترمذی نے اپنی کتاب میں درج کیا۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ امام ترمذی کو اللہ تعالیٰ نے کتنی مہارت دی تھی۔ تو انہوں نے اپنے طور پر اصطلاحات کو ایجاد کیے اور اپنے طور پر کئی مسائل کو انہوں نے حل کیا۔ تو ان کی خاص خوبی یہ ہے کہ یہ اصطلاحات کو اپنے طرف سے ایجاد کیے۔ اور اس کے بعد کہا جاتا ہے کہ امام ترمذی جو ہے مسلک کے اعتبار سے شافعی تھے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ امام ترمذی شافعی مسلک کے تھے، لیکن حق یہ ہے کہ امام ترمذی کسی مسلک سے تعلق نہیں رکھتے تھے، بلکہ وہ بالکل صحیح حدیث کے مسلک کو مانتے تھے۔ حدیث آ جائے تو اسے مانتے تھے، اور کسی مسلک کی بات آ جائے جو حدیث کی مخالفت کرے اس بات کو دے مارتے تھے۔ اس کی مثال یہ ہے کہ یہ اپنی کتاب میں ایک حدیث نقل کرتے ہیں جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اگر ظہر کا وقت گرمی زیادہ ہو تو اس وقت آپ لوگ نماز کو تھوڑی دیر کے بعد پڑھنا، یہ سنت ہے۔ اسے کہتے ہیں الابراد، اگر دھوپ زیادہ ہو، شدت کی دھوپ ہو، ویسی صورت میں آپ جو ہے ظہر کی نماز اس وقت میں ادا کرنے کی ضرورت نہیں، آپ تھوڑا ٹال کر عصر کے قریب جب دھوپ ختم ہو جائے تو اس وقت آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، یہ سنت کا طریقہ ہے۔ لیکن امام شافعی کہتے ہیں کہ نہیں، یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو مسجد کو بہت دور سے آیا کرتے ہیں۔ مسجد قریب ہے، آدمی مسجد میں داخل ہو گیا
ایسے آدمی کے لیے یہ چھوٹ نہیں ہے، بلکہ یہ چھوٹ اس آدمی کے لیے ہے جو دور سے مسجد کی طرف آتا ہے، کیونکہ دور سے آئے گا، ہو سکتا ہے گرمی زیادہ پڑے اور شدت ہو جائے، اس وجہ سے اس کے لیے جائز ہے کہ وہ تھوڑی دیر کے لیے نماز ہٹا کر پڑھے۔ یہ امام شافعی کا قول ہے۔ تو امام ترمذی جو ہے امام شافعی پر رد کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ بات امام شافعی کی مقبول نہیں ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ مسجد کے آس پاس رہتے تھے، اور وہ لوگ جب بھی ظہر کا وقت آئے اور شدت کی دھوپ ہو تو ہٹا کر عصر سے پہلے پڑھا کرتے تھے، کوئی دور سے نہیں آتا تھا۔ تو اس وجہ سے امام شافعی کی یہ بات غلطی ہے، ان کا مسلک اس تعلق سے غلط ہے، اور حدیث چونکہ آ گئی ہے تو اس لیے بہتر ہے کہ حدیث پر عمل کریں۔ یہ ایک مثال ہے جس میں ہم کو معلوم ہوتا ہے کہ امام شافعی کسی مسلک کے پابند نہیں تھے، بلکہ وہ صحیح احادیث کے پابند تھے، اگر حدیث آ جائے اس پر جو ہے جم کر عمل کیا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے امام شافعی کے امام ترمذی کے ذریعے سے ڈھیر سارے جو ہے کارنامے انجام لیے اور ڈھیر ساری ان کتابیں لکھی گئی، اور سارے عالم اسلام میں ان کی کتابیں مشہور ہیں، اور یہ جو ہے 770 پر 9 ہجری میں وفات پا گئے، 770 پر 9 ہجری میں وفات پا گئے تھے۔ جب وفات پائے کہا جاتا ہے کہ آخری ایام میں ان کے آنکھوں کی بصیرت چلی گئی، یہ اندھے ہو گئے۔ اس کے کئی سارے ریزنز بیان کرتے ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ کثرت سے لکھتے تھے، راتوں میں جب لکھنے بیٹھتے تھے زیادہ لکھتے تھے، اور اس کے بعد جو چراغ ان کے سامنے رکھا گیا تھا وہ ہوا کی وجہ سے بھڑکتا تھا، جب آدمی بھڑکتے ہوئے اجالے میں لکھے تو اس کے آنکھوں میں اثر پڑتا ہے، تو یہ جو ہے جتنے بھی ہوا ہے جو بھی چراغ بھڑکے لیکن یہ لکھتے رہتے تھے، تو آخرکار یہ ہوا کہ ان کی آنکھ کی روشنی چلی گئی، یہ ایک ریزن کہتے ہیں۔ اور بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، ان کے آنکھوں کی جانے کا سبب یہ ہے کہ یہ کثرت سے تہجد میں رویا کرتے تھے، کثرت سے تہجد میں رویا کرتے تھے میرے دوست، اس وجہ سے کثرت سے رونے کی وجہ سے ان کے آنکھ کی بینائی چلی گئی، جب آنکھوں سے زیادہ پانی نکلے آنکھ کی بینائی چلی جاتی ہے۔ دیکھیے کیسے تھے ہمارے محدثین، ہمارے علماء، نماز کی پابندی، اتنی ساری محنت، اتنے سارے خوبیاں، اس کے باوجود یہ لوگ کبھی بھی نماز نہیں چھوڑتے تھے، تہجد نہیں چھوڑتے تھے۔ ان میں سے معمولی بھی معمولی محدث تہجد کے لیے کھڑا ہو تو کم از کم یہ اپنے تہجد میں 4 جز پڑھا کرتا تھا، کم از کم 4 جز تہجد میں۔ تہجد کا چھوڑنا ایک جو ہے محدث کے لیے زیبا نہیں دیتا۔ اور ہم جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نظر ڈالتے ہیں، صحابہ کی زندگی میں نظر ڈالتے ہیں، تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ لوگ تہجد گزار تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تہجد پڑھنا واجب تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آتا ہے کہ یہ جب تہجد کے لیے کھڑے ہوتے لمبی رکعتیں پڑھتے، کبھی کبھار سورہ بقرہ پورا پڑھ لیا، کبھی کبھار آل عمران پورا پڑھ لیا، اور کبھی کبھار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروں میں سوج آ جاتا تھا۔ حضرت عائشہ دیکھ کر کہتی کہ اللہ کے رسول یہ آپ کے پیر ایسے ہو گئے، اتنی محنت کیا ضرورت ہے جبکہ آپ کے اگلے پچھلے گناہ پورے معاف ہیں؟ تو اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے جو بھی نعمتیں دے رکھی ہیں، کیا میں ان نعمتوں میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ نہیں بنوں؟ افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ نہیں بنوں؟ اس لیے میں ایسی عبادت کرتا ہوں۔ اور ابو بکر کے تعلق سے، حضرت عثمان کے تعلق سے آتا ہے کہ یہ لوگ کثرت سے تہجد پڑھا کرتے تھے۔ ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں رات میں ابو بکر کے گھر میں گیا تو ابو بکر جو ہے تہجد پڑھ کر اپنی جیب کو پکڑ کر کھینچ رہے تھے۔ میں ان سے پوچھا کہ ابو بکر صدیق آپ رات میں کیا کر رہے تھے؟ تو ابو بکر صدیق نے کہا کہ تمام فساد کی جڑ یہ زبان ہے، تمام مصیبتوں کا، تمام قسم کی پریشانی کا اساس یہ زبان ہے، اسی لیے میں رات میں زبان کو سزا دیتا ہوں، چونکہ زبان کے ذریعے سے میں کسی کو ٹھیس پہنچا دیتا ہوں، اس زبان کے ذریعے سے کبھی غلط سرد باتیں نکل جاتی ہیں، کبھی جھوٹ، کبھی غیبت نکل جاتا ہے، تمام پریشانیوں کا، تمام مصیبتوں کا انبار یہ زبان ہے۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں کہتے ہیں اگر کوئی آدمی اس کی زبان کی حفاظت کر لے اور اس کی شرمگاہ کی حفاظت کر لے، اس آدمی کے لیے میں جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ بعض محدثین کہتے ہیں کہ زبان ایک ایسی چیز ہے جو آدمی کے دل کو خراب کرتی ہے، زبان اس کا تعلق
دل سے ہے ڈائریکٹ، تو اس لیے آدمی زبان کو کنٹرول میں رکھے. تو ابو بکر صدیق جو ہے راتوں میں تہجد کے لیے اٹھتے اور اپنے زبان کو پکڑ کر کھینچتے تھے اور کثرت سے دعا کیا کرتے تھے. تو یہ محدثین کا، اہل علم کا طریقہ یہ ہے کہ تہجد میں اٹھتے، کثرت سے دعائیں کرتے اور نمازیں پڑھتے. اور بعض ایسے محدثین ہیں جو رات بھر تہجد میں قرآن ختم کیا کرتے تھے، ایک قرآن پورا تہجد میں پڑھتے تھے. لیکن آج ہماری حالت یہ ہے کہ فرض نمازوں کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے، فرض نمازوں ہمارے سے چھوٹ جاتے ہیں جی، ہم سنتیں چھوڑ دیتے ہیں جی. تہجد کی دور کی بات، رمضان کی ان راتوں میں کم از کم، آنے والی ان راتوں میں کم از کم تہجد کا اہتمام کریں، تہجد کی نماز پڑھے. آدمی اگر جو ہے جماعت سے نہیں پڑھ سکتا، گھر میں ہے تو کوئی حرج نہیں، تہجد کی نماز جو ہے گھر میں پڑھے. جتنی بھی صورتیں اسے یاد ہیں، اگر اسے 2 صورت یاد ہے کوئی حرج نہیں، 2 صورتوں کو تکرار سے پڑھتے رہیں، بار بار پڑھیں ان صورتوں کو. جی اللہ نماز ختم ہونے کے ہر 2 رکعت کے بعد دعا کرے. تہجد کی نماز ہرگز مت چھوڑیے میرے دوستو. تو کہا جاتا ہے کہ امام ترمذی کے آنکھوں کی بصیرت، آنکھوں کی جو ہے روشنی اس وجہ سے چلی گئی کہ یہ کثرت سے رویا کرتے تھے تہجد کی نماز میں. تو اللہ تعالیٰ جب یہ وفات پائے تو ان کی آنکھیں چلی گئی تھی اور اس کے بعد جو ہے یہ وفات پا گئے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو ان کی جو ہے مبارک زندگی سے یہ نصیحت حاصل کرنے کی توفیق بخشے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جائیں، تہجد گزار ہو جائیں، کثرت سے عبادت کریں اور اس کے بعد علم کے شوقین بن جائیں. هذا وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون.